اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف فراموش۔ میں اس وقت موجود ہوں محمد دوا خانہ چوک سرور شہید پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل علی خان صاحب۔ آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے دل کی بیماریوں کے حوالے سے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی کیا حال ہے جی؟ آپ شکر اللہ کا سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آج کل دل کی بیماریاں بہت عام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جی یہ آصف بھائی آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا اور بہت عمدہ، اور اس کے اوپر بڑی ہمیں لمبی ٹاک کرنی پڑے گی، کیونکہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس وقت بہت زیادہ عام ہیں۔ اچھا۔ اور یہ اتنا پیچیدہ موضوع ہے کہ اس وقت اتنی یہ آج کل کی جو ضرورت ہے، اور اس میں آگاہی مہم بھی میں نے ایک شروع کی ہوئی ہے دل کی بیماریوں کے حوالے سے، اور دل کی بیماریوں کے اوپر جاننا ہر شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ خاموش ہے، یہ پتہ نہیں لگتا۔ تو اس کی جو آپ نے وجہ پوچھی ہے، وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ضرورت سے زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے، یا ہائپوٹاکسک ڈرگز کھانے کی وجہ سے، یا ایسی میڈیسن وغیرہ کھانے کی وجہ سے جو ہمارے خون کے یعنی پتلے پن کو گاڑھا کر دے، یا گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے، یا بلاکیج آنے کی وجہ سے اس کی وجہ بنتی ہے۔ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم خوراک وغیرہ کھاتے ہیں، وہ خوراک سے جو کولیسٹرول بنتا ہے، تو جتنا ہماری باڈی کو ضرورت ہوتا ہے وہ تو آبزرو کر لیتی ہے، اور باقی جو کولیسٹرول ہے وہ ہماری وینوں کے اندر جم جاتا ہے۔ جب خون پوری طرح سرکولیٹ نہیں ہوتا دل کی طرف، دل پوری باڈی، دل جو ہے ایک دفعہ جب پمپ کرتا ہے تو پوری باڈی میں خون پہنچ جاتا ہے، لیکن جب دل پمپ کرتا ہے اور باڈی میں خون نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ وہاں کولیسٹرول کی تہ جم جانے کی وجہ سے نالیوں کے اندر، آرٹریز کے اندر، تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ بیسکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کولیسٹرول جو ہے وہ ہماری نالیوں کے اندر جم جاتا ہے غذاؤں کی بے اعتدالی کی وجہ سے، یا مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، یا ایسی غذائیں کھانے کی وجہ سے جس میں ہمارا کولیسٹرول جو ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جو بیڈ کولیسٹرول ہے، وہ جم جاتا ہے، یا ان ادویات، ان خوراک کا زیادہ کھانے کی وجہ سے جن خوراک میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایلوپیتھی میں اس کا دل کی جو بیماریاں ہیں اس کا طریقہ علاج کیا ہے، اور ہربل طریقہ علاج کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ دونوں جو طریقہ علاج ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جی میں یہاں گزارش کرتا چلو، دیکھیں حکمت کی طرف لوگ جو ہے نا تھوڑا سا آتے ہیں تو ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، یا قدرتی طور پہ حکمت سے لوگوں کو ہربل دیسی طریقہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یا جلدی مل جاتا ہے، یا ان کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان سے تھوڑی سی نا یعنی اس کی طرف نہیں آتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکیم کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ جو مرض ہے جس کے علاج کے لیے ہم وہاں جائیں گے، خدا نہ خواستہ یہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو ہے کہ اللہ پہ توکل، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل۔ اللہ پاک نے اس انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیا ہے، اس کو جڑی بوٹیوں کے علاج، اس کی یعنی کوئی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا حل بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے حل تلاش نہ کریں، یا یعنی جڑی بوٹیاں کون سی ہیں ان کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ تعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے زیادہ ضروری اس بات پہ ہے کہ ایلوپیتھک طریقہ کار کیا ہے، یہ تھوڑا سا بتاؤں گا۔ ابھی حال ہی میں واٹس ایپ پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی بہت سے زیادہ، کہ کچھ گولیاں 10 ایسی میڈیسن ہیں دل کے متعلق جو اب حکومت نے بین کر دی ہیں۔ اس کے اندر اتنا اسٹیرائڈ اور کیمیکل اور اتنی مضر صحت ہے، ابھی فیس بک پہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ 10 میڈیسن ایسی ہیں جو میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس میں دل کی بلاکیج کو، خون کے گاڑھے پن کو پتلا کرنے والی 10 میڈیسن ہے جو حکومت نے بین کر دی ہیں۔ اس کی کیا وجہ کہ اب آ کے پتا چلا جی وہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ حکمہ حضرات تو بڑا عرصہ پہلے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دل کی بلاکیج کی، خون کے گاڑھے پن کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ نقصان دہ ہیں۔ اور ایلوپیتھی طریقہ کار کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلوپیتھک طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں آپ کوئی بھی، اب ایسا سسٹم بگڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی جاتا ہے کہ میرے دل کے اوپر درد ہے، یا انجائنا کا درد ہے، یا میرے بازو میں درد ہے، اور یہ جبڑے کی طرف درد جا رہا ہے، تو یہ دل کی واضح نشانی ہوتی ہے، تو فوری ڈاکٹر دیتے اسی وقت اسٹنٹ ڈال دیتا ہے۔ اچھا، ہاں اسی وقت اس کو یعنی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اور پھر آج کل تو فیشن بن چکا ہے اسٹنٹ ڈلوانا، اور ان کو یہ پتا نہیں کہ اسٹنٹ ڈلوانے کے بعد کتنے خطرناک ریزلٹس ہوتے ہیں، کتنے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے۔ کیوں، میں آپ کو وہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اب یہ پہلے یہ بتاؤں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک پانی والا پائپ ہے آپ کا، آپ کے گھر میں، آپ میری باتیں سنیں، اگر اس میں کوئی آپ کو ذرا سی شبہ ہو، یا آپ مطمئن نہیں، یا وہ حقیقت کے برعکس ہے، میرے منہ کے اوپر کہیے، مجھے ضرور اسی وقت
وقت کہیے. میں کہتا ہوں وہ حقائق سامنے آنے چاہیے جو واقعی حقیقی ہیں. کوئی ایسا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کی بات کو کچھ ہے اور باہر کی بات کچھ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو ایک پانی والا پائپ ہے آپ کا آپ کے گھر میں, آپ نے اکثر اس میں دیکھنا پانی یعنی چھڑکاؤ وغیرہ کرتے ہیں, آپ اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. جب آپ لپیٹ کے رکھ دیتے تو وہاں گرینری جم جاتی ہے, کائی جم جاتی ہے اکثر گھروں میں. بالکل جم جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں کائی زیادہ جم جاتی ہے وہاں بعض اوقات پانی جو ہے نا بلاک ہو جاتا ہے وہاں یعنی پانی. اب جب پریشر سے اس کو ڈال کرے گے تو وہ صفائی ہو جاتی ہے, صاف ہو جاتا ہے. اس طرح جب ہم خوراک کھاتے ہیں بے اعتدالی کی وجہ سے, مروطن غذائیں کھاتے ہیں جن میں کولیسٹرول زیادہ مقدار میں ہوتا ہے, تو ہمارے آرٹریز میں کولیسٹرول کی تہ جو جم جاتی ہے. اب جہاں تہ زیادہ جم جاتی ہے, بلاکیج زیادہ ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہاں آپریٹ کر کے اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں. اب اسٹنٹ تو ڈل گیا, اب پوری باڈی کا نظام تو ٹھیک نہیں ہوا, پوری باڈی تو ویسے ہی ہے جہاں آپ نے اسٹنٹ ڈالا. اب اسٹنٹ ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اب آپ مریض کو پوری عمر میڈیسن کھانی پڑتی ہے اور اس کے یعنی حتیٰ کہ جسم سے بھی ادویات کی اسمیل آتی ہے. اب وہ آدمی یوں سمجھے کہ بیکار ہو گیا, وہ آپ تکیہ رکھے گا یہاں, آرام سے چلے گا, زیادہ زور سے بات نہیں کر سکتا. آپ کو ڈاکٹر یہ بولے گا بھائی جی اس نے پوری زندگی اب یہ میڈیسن کھانی ہے, زیادہ بھاری کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی جنسی قوت ختم ہو گئی ہے, جن کی اعصابی قوت ختم ہو گئی ہے, جن کو اتنے سیریس مسائل ہو گئے ہیں یہ اسٹنٹ ڈلوانے کے بعد. اب وہ تقریباً اپنے آپ کو مائنڈلی طور پہ یہ سیٹ اس کے ذہن میں آ چکا ہوتا ہے کہ اب میں دل کا مریض ہوں, اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اب میں وہ تمام تر خوشیاں وہ رانائیاں جو ہے نا وہ میرے لیے بالکل ایک خواب بن گئی ہیں. اب ہمارا جو دیسی طریقہ ہے, دیسی ہربل طریقہ ہے, اللہ پاک نے ایسی جڑی بوٹی پیدا کی ہوئی ہے, ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ جو اپنی حرارت کی وجہ سے, اپنی گرمائش کی وجہ سے, ان کی اسپیسیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ کھولنے والی. جب وہ اپنی حرارت کی وجہ سے کولیسٹرول کی جو تہ جمی ہوتی ہے وہ باڈی کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے, جہاں لوتھڑا ہوتا ہے وہ خون میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے. اب اس کو پوری عمر میڈیسن نہیں کھانی, 2 ماہ 3 ماہ گارنٹی کے ساتھ, 2 ماہ 3 ماہ گارنٹی کے ساتھ, آپ پوری زندگی میڈیسن نہیں کھانی. آپ ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے عرصے میں آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اگر دیکھیں سٹیجز ہوتی ہیں, بلاکیج کی بھی سٹیجز ہوتی ہے, 1 2 3 4. اب پہلی سٹیجز میں ہم کہتے ہیں کہ 15-20 دن دوائی کھاؤ, کوئی ضرورت نہیں دوبارہ. اچھا دوسری سٹیج میں 2 ماہ اور 3 ماہ, زیادہ سے زیادہ میڈیسن 3 ماہ. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں, اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, اچھا ہم اس کو کہتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میری آرٹریز بلاک ہیں, دل گھبراتا ہے, سانس چڑھتا ہے, سانس پھولتا ہے, بے چینی کی کیفیت رہتی ہے, وجدانی سی کیفیت رہتی ہے, میں تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس چڑھتا ہے, اور حکیم صاحب بڑی طبیعت خراب ہے. ہم کہتے ہیں رک جاؤ, دوائی پہلے لینے سے پہلے ہم جو ہے آدھے گلاس پانی میں 2 قطرے اچھا ڈال کے میڈیسن کے مختلف جڑی بوٹیوں کے روغنیات ہیں, ارکیات ہیں, وہ میں ڈال کے پلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا 10 منٹ بعد چکر لگاؤ. جب وہ 10 منٹ بعد چکر لگاتا ہے, 15 سے 20 منٹ بعد وہ کہتا ہے حکیم صاحب مجھے کیا دیا آپ نے, میرے کندھوں کے اوپر جو بوجھ تھا, میرے جو دل کے اوپر بوجھ تھا وہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا, ریلیکس ہو گیا, میں مجھے دوائی بنا کے دے. اور پھر یہ دوائی کھانے کے بعد پوری زندگی آپ کو دوائی نہیں کھانی. وہ تمام تر خوشیاں, وہ تمام تر رعنائیاں, وہ تمام تر کیفیات جو آپ کی بدل چکی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب وہ مایوسیاں انشاءاللہ العزیز بالکل ختم ہو جائیں.